بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کو نماز کی خصوصی تاکید۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں عورت کو چند کام انجام دینے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ ہر مسلمان عورت کو ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اول، 5 وقت نماز پڑھنے کو فرمایا۔ نماز ہر بالغ مرد و عورت پر رات دن میں 5 وقت فرض ہے۔ ان 5 وقتوں کو سب مسلمان جانتے ہیں۔ حرج ہو، مرض ہو، سفر ہو، حضر ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، خوشی ہو، جس حال میں ہو، جہاں ہو، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، مہینہ کے خاص دنوں میں عورت پر نماز پڑھنا فرض نہیں رہتا اور ان دنوں میں نماز پڑھنا جائز بھی نہیں۔ آج کل نافرمانی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل رہنے اور گناہوں میں لت پت رہنے کی فضا ہے۔ بہت کم مرد و عورت ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ جب ماں باپ غافل ہیں تو اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ ان میں 24 گھنٹے میں کبھی کسی وقت بھی کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ دعا اور کلمہ نماز پر آتا ہے۔ کیسے رنج کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ملک اور پورے گھر اللہ کی یاد سے غافل۔ حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ محلے کے محلے اللہ کے منکروں سے آباد ہیں۔ جب کسی گلی میں گزرو تو گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں مگر بچہ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل اور اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کا حشر کیسے بڑے کافروں کے ساتھ بتایا، جو کفر کے سرغنے تھے اور اللہ کے باغیوں کے ذکر میں جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے، ان کے ساتھ حشر ہونے والے کام کرنا بڑی ہی ناسمجھی اور بڑی ہی بے وقوفی ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ ان 4 شخصوں کا ذکر اس وجہ سے اس حدیث میں آیا ہے کہ نماز چھوڑنے والے عموماً 4 قسم کے اعمال ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر، جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوئے کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ کا باغی بنا۔ جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تو یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے قیامت والے دن کیونکہ وہ مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا۔ جو لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس نے فرعون کا وزیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی۔ اور جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے کہ یہ شخص ایک بڑا مشرک تھا اور تجارت کرتا تھا اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قتل فرمایا تھا۔ ان اسباب کے علاوہ اور بھی اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے نمازیں ترک کی جاتی ہیں، مثلا بچوں کو رونے کی وجہ سے، ان کو نہلانے دھلانے کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے، ان کو کھلانے پلانے کی مشغولیت کی وجہ سے، یا دیر میں سونے کے باعث یا دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، دکھ تکلیف کی وجہ سے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو عورتوں کی نمازیں قضا ہونے کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ جب تک جان میں جان رہے اور ہوش باقی ہے تو نماز ترک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔